اسٹیٹک اسٹرکچر، اکنامک اسٹرکچر، پولیٹیکل اسٹرکچر، ایڈیولوجیکل اسٹرکچر اور کیا کہتے ہیں ٹیکنیکل اسٹرکچر جو ہے ویلیوز کے، وہ اپنے اپنے دائروں میں اپنے اپنے معیارات کا تعین کرتے رہے. اب جو مسئلہ تھا وہ یہ بتایا تھا ہم نے کہ بظاہر ایسا ایلوژن کریٹ ہوتا ہے کہ مختلف اسٹرکچر کس طرح سے موجود ہیں اور ان اسٹرکچر کا اپنا اپنا دائرہ ہے اور اپنے اپنے دائرے کے اندر قدر کا تعین ہوگا. مثلاً یہ کہ ٹیکنیکل اقدار ٹیکنیکل اسٹرکچر کے اندر میننگ فل ہوں گی اور ایستھیٹیکل ویلیوز ایستھیٹیکل پیراڈائم میں ویلیوبل ہوں گی، اکنامک ویلیوز کے اندر ہوں گی. اسی طریقے سے مورل ویلیوز اس سے ہم دو کام کر دیتے ہیں. ایک کام تو ہم یہ کرتے ہیں کہ قدر کو مختلف خانوں میں بانٹ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی قدر نہیں ہے جو تمام دائروں کے اندر یکساں حیثیت اور یکساں طور پر ریلیونٹ ہو. دوسرا یہ ایلوژن ہے، ہم یہ آرگیو یہ کر رہے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے لیکن حقیقتاً یہ ایک ایلوژن ہوتا ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. دوسرا اس میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قدر جو ہے وہ اس اسٹرکچر کے اندر ہی پہچانی جائے گی جس اسٹرکچر کے اندر وہ ہے، اور مورل اسٹرکچر کا بھی اپنا ایک دائرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مورل جو پوزیشن ہوگی وہ مورل دائرے کے اندر تو ریلیونٹ ہوگی لیکن اس دائرے سے باہر وہ اپنی ریلیونس کھو دے گی. مثلاً یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ جو اکنامک اسٹرکچر ہے اس کے نتیجے میں معاشی ترقی تو ہو رہی ہے لیکن اس کے نتیجے میں جو مورل ویلیوز اس کا وہ ہے نہیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے، یہ الگ چیز ہے، یہ تو ایک ٹیکنیکل چیز ہے. یعنی کہ اس اکنامک اسٹرکچر کو فالو کرنے کے نتیجے میں اکنامک ویل بینگ ہو رہی ہے اور اکنامک اسٹرکچر گرو کر رہا ہے اور اکنامکلی یہ ایک ویلیوبل ڈیسیشن ہے. کیوں؟ کیونکہ اکنامکلی ویلیوبل ڈیسیشن وہ ڈیسیشن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں سرمایہ کی بڑھوتری ممکن ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ اگر سرمایہ کی بڑھوتری ممکن ہو گئی لیکن اس کے نتیجے میں کچھ اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں تو آپ کہیں دیکھیں اس کو آپ چینل کریں گے مورل اسٹرکچر کے اندر، اکنامک اسٹرکچر کو آپ نہ چھوڑیں. اسی طریقے سے ٹیکنیکل اسٹرکچرس کے اندر جو ٹیکنیکلٹیز ہیں یا ٹیکنیکلی جو چیزیں ویلیو کر رہی ہیں وہ یہ کہ آپ کے جو مقاصد کے حصول کے لیے جو ٹیکنالوجی آپ اختیار کر رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی ان مقاصد کے حصول کو ممکن بنا رہی ہے یا نہیں بنا رہی. اس کی بنیاد پر ٹیکنیکلی چیزوں کو آپ ویلیو کریں گے. لیکن اگر کوئی آدمی ان مقاصد کو ہی کوشچن کر دے جس کی بنیاد پہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے دیکھیں یہ مسئلہ ٹیکنالوجی کے باہر کا مسئلہ ہے، اس کو آپ مورل پلین پہ جا کے دیکھیں. ٹیکنیکل پلین پر جو چیزوں کو ہم ویلیو کریں گے وہ ویلیوز ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ مورل ویلیو. تو آپ مورل لائف کو لمٹ کرتے چلے جاتے ہیں. بنیادی طور پر قدر کے اس تعین کے نتیجے میں آپ ویلیوز کو لمٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ مورل ویلیوز کو لمٹ کر دیتے ہیں ایک بہت ہی غیر اہم دائرے کے اندر. یعنی کہ اب تمہاری پوری جو نظام زندگی چل رہی ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر چل رہی ہے، ٹیکنوکریٹک پلین پر تم ڈیسیزن لے رہے ہو، آپ اکنامک پلین پر ڈیسیزن لے رہے ہو، آپ ایستھیٹیکل پلین پر ڈیسیزن لے رہے ہو، اور زندگی کا ایک چھوٹا بہت دائرہ جو بچ گیا کیونکہ بنیادی طور پر انسٹیٹیوشنلائز بھی نہیں ہو پاتا اس کو آپ مورالٹی کے کھاتے میں ڈال دیں. وہ بھی فیملی کی حد تک ہی وہ بھی فیملی کی حد تک بھی نہیں ہوتا، آپ کی انفرادی زندگی پرسنل چوائسز کی طرح. تو مورل چوائس کی حیثیت جو ہے وہ پریفرنسز کی حیثیت میں اختیار کر جاتی ہے جس کو میکنٹائر کہتا ہے ایموٹیوزم. کہ جس طرح ایک جذباتی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے وہ آپ کو پلیزنٹ لگتی ہے، ایک جذباتی کیفیت دوسروں پہ طاری ہوتی ہے وہ ان پلیزنٹ لگتی ہے، لیکن آپ یہ انٹرنسیکلی نہیں بتا سکتے کہ یہ جذباتی کیفیت اس جذباتی کیفیت سے انٹرنسیکلی سپیریئر ہے. یہ انٹرنسک ویلیو کا کوشچن آپ نہیں اٹھا سکتے ایموٹیوسٹک پیراڈائم کے اندر. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ جذباتی کیفیت پیدا ہی نہیں ہوئی جو کہ ان کے ہوئی. تو ظاہر ہے اگر
دونوں میں جو جذباتی تغیر ہے اس کو آپ کسنے اور پرکھنے کا کیا پیمانہ ہے؟ وہ تو انفرادی نوعیت پر ہے، اور وہ جذباتی سطح پر آپ کی کیفیات اور ان کی کیفیات میں جو فرق ہے وہ فرق ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، مورل ڈسکورس ایسٹیٹائز ہو کے رہ جاتی ہے اور وہ ریلیٹیوائز ہو کے رہ جاتی ہے. ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کمپارٹمنٹلائزیشن آف ویلیو اسٹرکچر ہے، پہلی بات تو یہ کہ ان کے بیچ میں ایک خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے. بنیادی طور پر یہ جو خانوں میں بانٹی جاتی ہے، ان خانوں کے درمیان کوئی مسنگ لنک ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ان آرڈر کے اندر ایک خاص قسم کا ربط اور ضبط آپ دیکھ سکتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے اندر. ہم سرمایہ دارانہ نظام کے اندر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سرمایہ داری سے کنسرن کر رہے ہیں. اگر آپ مذہب کو لے لیں گے تو مذہب کے اندر بھی ان کو ایک ربط اور ضبط دکھائی دے گا. تو یہ کہنا کہ یہ کمپارٹمنٹلائزیشن ایگزیکٹلی فنکشن کرتی ہے، ٹھیک بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی زندگی کو خانوں میں نہیں بانٹ سکتا. وہ اپنی ترجیحات کا تعین میں خانے میں بانٹ سکتا ہے، لیکن انسان بذات خود چونکہ ایک بینگ ہے جو کہ انٹریکٹ کرتی ہے مختلف کمپارٹمنٹس کے ساتھ، تو ان کا جو مسنگ تعلق ہے وہ انسانی ذات کا ہی جو تعلق ہے. تو انسانی ذات کے جو پہلو جس دائرے کے اندر فنکشنل ہوں گے وہ کہ وہ بظاہر ایک دوسرے سے جدا جدا دکھائی دیں گے، لیکن ان کو ایک یونیفائنگ ریلیشن شپ ہوگا جو ان سب دائروں کو جو کہ بظاہر ایک دوسرے سے جدا جدا دکھائی دے رہے ہیں ربط اور ضبط پیدا کرتا ہے. اور سرمایہ دارانہ معاشرت کے اندر ہم ان مختلف قدروں کے ڈھانچوں میں ایک ربط اور ضبط دیکھتے ہیں اور جو کوہیرنٹلی فنکشن کرتا ہے. اور یہ صرف موریلٹی یا ایتھکس کے ڈومین میں نہیں، بلکہ آپ میڈیا کے ڈومین میں بھی اس کوہیرنس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کلیکٹیو پریکٹسز کے ڈومین میں بھی اس کو دیکھ، آپ کلچرل ایکٹیویٹیز کے اندر بھی اس ربط اور ضبط کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کو بریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا جو جبر ہوتا ہے وہ محدود نہیں رہتا ٹیکنیکلٹیز تک. اب ہم جو یہ جو بات ہے خالی اس میں کوشچن ہے تو کر لیں، اس کے بعد پھر میں آگے یہ جو کمپارٹمنٹلائزیشن کی جو بات ہے اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کرنے کی صورت میں ہم چیزوں کو جزیات میں دیکھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں اور کلیات میں دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. مظاہر یہ ایلوژن کریٹ ہوتا ہے کہ یہ آپ جز میں دیکھ رہے ہیں، حقیقتاً ہم یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جز جو ہے وہ ایک کل کا ہی حصہ ہے، وہ ہماری نظر سے اجھل ہو جاتا ہے. اب میں شعیب اختر کو پسند کر رہا ہوں کیونکہ وہ بہترین پلیئر ہے، باقی اس کی لائف کیا ہے میں اس کو نہیں دیکھتا. نہیں دیکھیں، لیکن آپ شعیب اختر کو ویلیو نہیں کر سکتے اس کی بالنگ کی بنیاد پر اس وقت تک جب تک کہ اس کی جمالیاتی اقدار کا اس خاص قسم کی طرز زندگی جو کہ اوور آل لائف اسٹائل ہے اس کے اندر اس حیثیت کو مائنس کر کر آپ اس کی بالنگ کرنے کی کیپیسٹی کو ویلیو نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں کہ شعیب اختر ٹیکنیکلی ایک بہت اچھا بالر ہے، تو جب آپ لفظ اچھا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا بالر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت تیز بال کرتا ہے. اب تیز بال کرنے کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر، یہ ایک ٹیکنیکل بنیاد ہے، ہر آدمی اس سطح کی بال نہیں کر سکتا. لیکن فرض کیا کہ ایک آدمی بہت تیز بال کر سکتا ہے، لیکن ایک ایسی معاشرت میں وہ رہتا ہے جس معاشرت کے اندر کرکٹ کو کوئی قدر کے طور پہ نہیں لیا جاتا. تو کیا وہ تیز بال کرانے کی صلاحیت جو کہ شعیب اختر کے پاس ہے اس کی بنیاد پہ شعیب اختر آئیڈیلائز کیا جا سکے گا اس معاشرت میں؟ نہیں کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کسی کو کہ تیز بال کرنے کا کیا تعلق ہے اس سے. تیز بال کرنے کی بنیاد پر انسان کو کیوں میں ویلیو کروں؟ لیکن تیز بال کرنے کی جو وقت ہے وہ ایک ایسی معاشرت میں ہے جس میں یہ پہلے سے متصور ہے کہ اس معاشرت کے اندر کرکٹ کی ایک وقت، اور اس معاشرت کے اندر کرکٹ ایک کھیل میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان کی ایک وقت.
اور اس معاشرت کے اندر کرکٹ جو کھیلتے ہیں ان کو دیکھنے والوں کی بھی ایک وفت ہے، اور اس معاشرت کے اندر کرکٹ کو اسپانسر کرنے والوں کی بھی ایک وفت ہے، اور اس معاشرے کے اندر کرکٹ سے جو مستفید ہوتے ہیں، جو لوگ، جو پرسنل جس طرح کے بھی ہوں، چاہے وہ ٹیکنیکل ہو یا نان ٹیکنیکل ہو یا ایسٹھیٹیکلی ہو، یا ان سب کی بھی ایک قدر، اس تمام تناظر کے اندر شعیب اختر یہ کری۔ تو یہ کہنا کہ میں شعیب اختر کو ویلیو کر رہا ہوں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ایک فاسٹ بالر ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ شعیب اختر کے بارے میں یہ کہتی ہیں بعض بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن کہ شعیب اختر کو ٹیم میں شامل کرو، اگر نہیں کیا تو ہم اس کو اسپانسر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فزیکلی بہت اسٹرانگ ہے، وہ ایک سمبل ہے میسکلینٹی کا۔ دوسرا، وہ بہت اس وقت دنیا کا سب سے تیز ترین بالر ہے، چاہے وہ وکٹ لیتا ہو یا نہیں لیتا ہو۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ ایڈ میں آتا ہے تو لوگ پیپسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو ملٹی نیشنل کوآپریشن کا انٹرسٹ ہے کہ شعیب اختر ٹیم میں رہے۔ بعض ملٹی نیشنل تو 3 سال کا معاہدہ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے معاہدہ کر لیا، لیگلی معاہدہ ختم نہیں کر سکتی، اس کو 3 سال تک انہیں پالنا ہے۔ اب وہ 2 سیزن کے بعد وہ بیٹھ گیا، تو ملٹی نیشنل کا انٹرسٹ اس میں کہ وہ ٹیم میں رہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ پیپسی بیچ۔ تو بنیادی طور پر شعیب اختر کی جو ٹیکنیکل اسکل ہے، اس کا اکنامک اسٹرکچر کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے۔ جب شعیب اختر کرکٹ کھیلنے آتا ہے میچ تو اسٹیڈیم میں لوگ آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ اب عمران خان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب انگلینڈ میں عمران خان کرکٹ کھیلنے کے لیے آتا تھا تو جو برٹش وہ ہے نا رائل فیملی، وہ اپنی بیٹیوں کو کمروں میں بند کر دیتے تھے کہ وہ عمران خان کو نہ دیکھیں۔ وہ فزیکلی جو اس کی اپیئرنس تھی، جس طرح کی وہ انگریزی بولتا تھا، جس طرح کا اس کا ایٹیچیوڈ تھا، جو پٹھانوں نے انگریزوں کی بڑی پٹائی کی ہے، پٹھانوں کو بڑا انگریز بڑا ویلیو کرتے ہیں، ریشلی وہ سپیریئر ریس سے مارشل ریس میں تعلق ہے، تو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اس کے چکر میں نہ پڑے۔ اس کا مطلب ہے عمران صرف ایک ٹیکنیکلی ویلیو نہیں کیا جاتا بلکہ ایستھیٹیکلی بھی ویلیو کیا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان کی وہ جو ایستھیٹک ورتھ ہے وہ کیا انڈیپینڈنٹ ہے اس پورے نظام زندگی کا، جس میں ایک انسان کو اس لیے آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے کہ وہ گیم بہت تیز کھیلتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ جو ٹیکنیکلی آپ کسی چیز کو ویلیو کرتے ہیں، اس ٹیکنیکل ویلیو کا اکنامک اسٹرکچر کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اکنامک اسٹرکچر کا ایک ایستھیٹیکل اسٹرکچر کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ ایستھیٹیکلی ویلیوبل چیز کیا ہے؟ ایستھیٹک ایکسپیرینس وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو آپ کو روکتا ہے اپنی طرف زیادہ دیر متوجہ رکھتا ہے۔ تو جس چیز کی ایستھیٹک ورتھ زیادہ ہوگی وہ آپ کو اپنی طرف زیادہ دیر متوجہ کر سکتا ہے۔ تو اگر اس کی اکنامک ورتھ بھی اس بنیاد پہ پیدا ہو جائے گی نا کہ چونکہ یہ لوگوں کو زیادہ دیر اپنی طرف متوجہ رکھ سکتا ہے، لہذا اگر اس ایڈورٹائز کے اندر یہ ماڈل آئے گی جو کہ بڑی خوبصورت ہے تو اٹریکٹ کرے گی لوگوں کو اس ایڈورٹائز کی طرف، اس لیے وہ ماڈل کو پیسے بھی زیادہ ملیں گے، اس ماڈل کی ورتھ بھی ہوگی، اس ماڈل کو بیوٹیفل فیمس بیکاز آف بینگ فیمس، بیوٹیفل بیکاز آف بینگ بیوٹیفل، ویلیوبل بیکاز آف بینگ ویلیوبل۔ تو وہ 2 کام بیک وقت کرے گا۔ ایک کام یہ کرے گا کہ یہ جو انسان ہے یہ ویلیوبل انسان ہے، دوسری بات یہ کہ یہ ویلیوبل انسان یہ چیز استعمال کرتا ہے، لہذا یہ چیز ویلیوبل ہے یا یہ چیز ویلیوبل تھی اس وجہ سے اس ویلیوبل انسان نے اسے استعمال کیا۔ تو وہ طرز زندگی کے اندر اختیار کرتے ہیں کہ جتنے خوبصورت چہرے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں ایڈورٹائزنگ، یعنی کہ ایستھیٹکس جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ہے کنٹمپرری اکنامک اسٹرکچر کا۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو آپ ایستھیٹیکلی ویلیو تو کریں لیکن وہ
اس کا اکنامک ورتھ یا ویلیو ایویلویشن کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہ ہو. ظاہر ہے ایک آدمی کو اربوں کروڑ روپے سے دنیا سے دیں کیوں دے اگر اسے اربوں روپے کمائیں گے تو دیں گے. اور وہ اس کو جب دے دیں گے, ایک آدمی کو جب آپ 1 کروڑ روپے دیں گے تو ایونچولی وہ کس کے پاس ہے؟ مارکیٹ میں ہی رہے گا وہ پیسہ. وہ کھا تو سکتا نہیں اس کو, کتنے پیسے کھانے کا وہ لگائے گا, کیا کرے گا؟ یا تو عیاشیاں کرے گا جس کے نظر میں وہ لائف اسٹائل ویلیو کرے گا جو لائف اسٹائل وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے جب یہ مائیکل جیکسن نے بڑے اچھے گانے وانے گا دیے, مشہور ہو گیا, تو اس کو بڑا پیسہ ملا. ایک پورا آئی لینڈ خرید لیا, اس کا گھر پورے آئی لینڈ کے اوپر. صحیح ہے, وہ اس کو مینٹین نہیں کر پا رہا, مینٹین نہیں کر پا رہا. مینٹین نہیں کر پا رہا تو کیا کرے بھائی؟ تو تم نے وہ پیسہ کیا کیا؟ ایک ویران گجار جزیرے پہ لگا کر تم نے کیا کیا؟ مارکیٹ کو ہی سرو کیا. بھوکوں کھانے کے لایا, کالوں کو کالے والے بھوکے مر رہے ہیں پورا افریقہ, تمہیں آئی لینڈ بنا کے بیٹھے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی کو جب آپ پیسہ دیتے ہیں تو وہ مارکیٹ سے نکل جاتا ہے, مارکیٹ میں رہتا. آپ کو کیا فائدہ؟ جو سمجھتے ہیں مارکیٹ جب کسی کو پیسہ دیتی ہے تو مارکیٹ سے باہر, مارکیٹ میں ہی رہتا ہے وہ, کیونکہ وہ خود ہی مارکیٹائز پروڈکٹ ہے. وہ کوئی نان پروڈکٹیو چیز میں نہیں استعمال کرے گا اس پیسے کو, وہ کر ہی نہیں سکتا, تبھی تو اس کو دیا. اور یہ سمجھ میں کب سے شرکت کرنا شروع کر دیتا ہے, کمپارٹمنٹلائز کرنا آپ نے زندگی کو. یہ تو پورا کا پورا ایجوکیشن سسٹم ہی اس کو ترجیح ہوتے ہیں. پوری زندگی اس کی اس نوعیت کی ہوتی ہے جس کے اندر وہ اس فریم ورک کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتا ہے. میں اس کو کلاس میں ہوں, کلاس لے کے میں تو یہ جو کمپارٹمنٹلائزیشن ہے بنیادی طور پر بھی کیا ہے, یہ دیتا ہے موریلٹی اور کیپٹل. ان سب کے بیچ جو یونیفائنگ فورس ہے وہ ہے موریلٹی اور کیپٹل. یعنی کہ مورل یعنی کہ یہ مورل ہے کہ تم اپنی خوبصورتی کو استعمال کرو اور دی میکسیمائزیشن آف کیپٹل. یہ ایک ویلیو ہے کہ تم اپنی ٹیکنیک کو استعمال کرو پیسے کمانے کے لیے. یہ ایک مورل چیز ہے کہ تم اپنی میتھمیٹکس اور اپنی اسکلس کو استعمال کرو اور کیپٹل ایکومولیشن. اور اگر تم یہ نہیں کر رہے, اگر یہ تم نہیں کر رہے, یعنی کہ تم اپنی ٹیکنیک کو, اپنے حسن کو, اپنی ذہانت کو استعمال نہیں کر رہے کیپٹل ایکومولیشن کے لیے, تو تم کیا کہتے ہو؟ 2 طرح کے جرم کر رہے ہو. ایک کہ تم اپنے ہیومن کیپٹل کو استعمال نہیں کر رہے, ضائع کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم نان پروڈکٹیو چیزوں میں اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہو. ویسٹ مینس دیٹ یو آر ناٹ پارٹیسپیٹنگ ان دی پروسیس آف کیپٹل ایکومولیشن. نمبر 1. نمبر 2, دوسرا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں قدر کے قابل ہیں, جو چیز پریفریبل ہے, وہ تم پریفر نہیں کر رہے. جس طرح ایک مذہبی معاشرے کے اندر سنت پہ عمل کرنا ایک پریفریبل چیز ہے, تم سنت پہ عمل نہیں کر رہے تو تم قدر اور منزلت کی نگاہ سے گر جاؤ گے نا لوگوں کے, لوگ تمہیں نہیں ویلیو کریں گے. تو اسی طریقے سے ایک سرمایہ دارانہ طرز زندگی کے اندر جو ویلیو آف کیپٹل کو ویلیو نہیں کرتا کسی بھی زندگی کے دائرے میں, تو وہ ڈسکریڈٹ ہے. اس کو اس کے اوپر لان تان ہوگی, اس کی کنڈیمنیشن ہوگی, لوگ اس کو ذلیل کریں گے, لوگ اس کو مذاق اڑائیں گے, لوگ اس کے خاندان والوں کا مذاق اڑائیں گے. اور قدر کی بنیاد یہ ہوگی کہ تم نے کتنا مال کنٹریبیوٹ کیا لوگوں کی عیاشی میں اضافہ کرنے کے لیے اور کتنا نہیں کیا. اگر نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ہے تم نے پڑھ لکھ کے برباد. نہیں تو میرے تو بہت سارے رشتہ بھی جو ہے نا تم نے پڑھ لکھ کے برباد کیا. اور میرا خاندان تو خالی کو ہی پتا ہے, بالکل لوور مڈل کلاس لوگ ہیں, لوور مڈل کلاس ہیں. میرے بھائیوں کو چھوڑ کر میرے جو دوسرے ملنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ عجیب آدمی ہے,
پورا اپنا زندگی برباد میں باہر چلا جاتا, باہر انگلینڈ جا کے پھر واپس آ گیا, وہاں سب کچھ کروا دیا تھا, میرا ایڈجسٹمنٹ سب ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں یہ فضول کام ہے, فضول کام ہے, یہ سب فضول ایکٹیویٹی ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا. تو اس کی سب سے زیادہ قیمت کون پے کرے گا؟ سب سے زیادہ قیمت میری بیوی پے کرے گی, میرے بچے پے کریں گے. وہ کنڈیم کرنا شروع کریں گے. اگر ایک خاص لیول کی طرز زندگی میں مینٹین, کیوں؟ کیونکہ وہ دو تین لوگوں کو پورا معاشرہ مل کے رہنائی کرائے گا کہ دیکھو وہ آدمی تو اتنا معمولی سا پڑا تھا, اس نے یہ کر لیا, اس نے تو یہ کیا تھا, اس نے یہ کر لیا, اس نے تو یہ کیا تھا, اس نے یہ کر لیا. نہیں, یہ کیا کرتا رہتا ہے یہ؟ اس کا مطلب ہے ہڈ حرام ہے. ہڈ حرام ہے, یہ گھر میں پڑا رہتا ہے, اپنے کتاب پڑھتا رہتا, لیٹ انٹلیکچولائز کرتا رہتا ہے. کل کو اس کا بچہ بیمار ہو جائے تو لاکھوں روپے سے کیسے علاج کرائے گا؟ تو کرا لیا, ہم تو کرا بھی نہیں سکتے. ہمارا ایک دوست ہے, اس کے بچے کو کینسر ہو گیا, اس نے 1 کروڑ روپے اس کا علاج کر پورا 1 کروڑ 10 روپے کا 100 روپے کا تھا پاؤنڈ, 1 لاکھ پاؤنڈ 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 یہ تو نہیں ہے 10,000 پاؤنڈ پر 1 کروڑ روپیہ خرچ. ہم تو نہیں کر سکتے تھے نا, تو ہمارے جو جانے والے جو نا, تو بھائی دیکھ لو ان کے پاس تھا تو انہوں نے کر لیا. نہیں کہتا بھائی اللہ نے زندگی دینی ہے تو دے ہی دے گا, ہے نا. اگر نہیں دے گا تو کیا کر سکتے ہیں, مجبوری ہے. اب میں اس پاسبلٹی پہ کہ خدا نہ خواستہ میرے بچوں کو ہو جائے, میں نکل جاؤں صرف یہی کرنے کے لیے, سب کچھ چھوڑ, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن یہ کہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ بھائی تم نے اگر پڑھایا تو اس کے نظر میں تم پیسے کماؤ نا. وہ بھی ہے نا, مطلب یہ سوال جو ہے کہ دیکھو اس کو یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ سوال بھی جو خاص اسٹرکچر سے اٹھا ہے نا. مطلب جس اسٹرکچر میں جو ہے مطلب یہ کہ آپ کے 1-2 بچے ہی ہوتے ہیں اور آپ کی ایک ہی بیوی ہوتی ہے, تو یہ سوال بھی تو اسٹرکچر سے اٹھا. اگر آپ کے 3-4 بیوی ہیں, 15-20 بچے تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھائے گا. یا میرا ایک بچہ ہوگا, میرے پاس 25 بچے ہیں, ایک آدھ بن گیا تو کیا ہوگا؟ تو اسٹرکچر ہی پورا چینج ہو رہا ہے, تو سوال بھی چینج ہو رہا ہے نا. اگر آپ 25 بچے میں کوئی آپ سے سوال نہیں پوچھے گا, ہمارے پاس کوئی بچے ہیں تو بڑے یہ دونوں کے اندر ہوگا, پھر کیا کرو گے؟ تو وہ مارکیٹ اسٹرکچر جب تبدیل ہوتا ہے تو وہ سوال کی نوعیت بھی اس کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. وہی ریشنل ایکٹیویٹی ہے یہ کہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد اپنا ایکومولیٹ کرنے کے بعد اب کسان نہیں, مطلب میرے آئے ان کے 19 بچے تھے, راجو میں رہتا ہوں, یہ 4 بچوں میں دکھا دوں گے کافی اب بھی ہے نا, مطلب 14 تب بھی کافی ہے. اگر آپ کسی کا ایک ہی بچہ اور جو آج کل اکنامک اسٹرکچر ہے اس میں ایک ہی بچہ پیدا کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ پورا ایجوکیشن سسٹم اڈاپٹ کرنا ہے تو ایک, اگر آپ کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے, اگر بہت زیادہ ہے تو آپ 2 کر لو گے, 3 کر لو گے, 17 بچے آپ پیدا نہیں کر سکتے. اس موجودہ جو اسٹائل آف انکریزنگ ہے اس میں 17 بچے ایگزامے میں میرے ہائی اسکول ٹیچر تھے, کتنی آمدنی ٹیچر 4 بچے بنے, تب 1 لاکھ میں نے مطلب اپنا محنت سب پہلے پڑھ دیا. تعلیم حاصل کریے سرکاری اسکولوں میں, تو اسٹرکچر کو جب آپ اختیار کر لیں گے تو اب اگر کسی کا ایک ہی بچہ ہو جانا گھر جائے تو اس کے لیے ویلیو ہے نا, مطلب تو پھر جو سب کچھ کرے گا. یہاں آیا کہ خرچہ ہو سکتا ہے کہ کینسر ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, فلاں ہو جائے, تو تم کرو ایک بچہ پیدا, 17 بچے پیدا کرو تاکہ سوال ہی ختم ہو جائے. بالکل ایسا ہی. لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ جو 17 بچے اور 1 بچے اور 2 بچے, یہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا مسئلہ ہے. اور ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہے وہ تو کیپٹل ریشنل آف دا کیپٹل ڈٹرمنٹ کرنا ہے, اور ڈسٹریبیوشن آف دا پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ہے کرائٹیریا. تو پر کیپٹا انکم کم ہو جائے گی نا 17 بچوں میں, تو عیاشی کم ہو جائے گی اور آزادی کم ہو جائے گی, اور آزادی اور عیاشی کو تو آپ قدر کا تعین کر چکے ہیں, تو پھر آپ اس قدر کے حساب سے آپ اس کو وہ کرتے ہیں. مطلب بچے کو ہر روز انڈا نہیں ملے گا کھانے کو, 17 بچوں کو نہیں مل سکتا. دال روٹی ملے گی, دال روٹی کھانے کی کیا زندگی ہے, بیکار چیز ہے.
اس سے آپ کی وہ جو ہے مطلب انٹیک جو ہے کیلوری انٹیک پوری نہیں ہو رہی. نیوٹریشن لیول آپ کا ڈراپ ہو جائے گا, آپ ایک کمزور وہ پیدا کریں گے نسل, اور آپ ایک تو بنیادی طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو ویلیوبل چیز ہے ایک ابھی ڈرامہ آ رہا ہے ٹی ٹی وی کے اوپر, اس ڈرامے کے اندر دکھایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کپڑے کی دکان ہے, اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ کسی خانقاہ میں چلا گیا پیر کے پاس, اور ایک بیٹا جو ہے وہ سی ایس ایف کر گیا, اور ایک بڑی بیٹی ہے جس کی شادی نہیں ہو سکی, بڑی ہے کافی بڑی, ان سب بھائی بہنوں میں, اور تیسری جو بیٹی ہے وہ ہے کالج جانے والی. تو پھر وہ بھائی جو یونیورسٹی پڑھا ہوا تھا اس نے کہا کہ میری بہن کو جو ہے وہ آپ یونیورسٹی میں پڑھنے میں باپ کہہ رہا تھا نہیں اس کی شادی کر دوں گا, اور میں نے کہا نہیں اس کی یونیورسٹی میں اس کی وہ کر دے گا ایڈمیشن دلا دیں. یونیورسٹی میں کیا تھا, یونیورسٹی میں آگے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو ڈرامہ وہ گروپ تھا تھیٹر گروپ اس میں شامل ہوئے, تھیٹر کے ڈرامے کیے, پھر ان کو تھیٹر کے ڈراموں سے ان کو ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں وہ مل گئی ایک ایڈ کام کرنے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ وہ میرے ابا تو تیار نہیں, ابا کو ایک بدماش آدمی کے طور پر پیش کرنا, اور بھائی جو کہ ہر چیز کی یاد دلا رہا ہے ان کو ایک اچھے انسان اور پڑھے لکھے اور انلائٹن آدمی کے قبلے. تو ان کے بھائی نے ان کو کہا نہیں یہ تمہارا ہاتھ ہے, اور اگر تمہیں اللہ نے خوبصورتی دی ہے تو اس کی چھپا نہیں کر اپنی بہن کو. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ اور خوبصورتی, اور پھر دکھایا کہ وہ جو ہے انہوں نے وہ بہت نیک اور بہت ہی شریف اور 5 وقت کی نمازی ہیں, اور وہ معلم گرل بھی ہیں, اور بہت اپنی یونیورسٹی میں بھی بہت اچھا پڑھ رہی ہیں, اور جو ہے وہ انہوں نے گاڑی خریدی, اور یہ ان کے ابا پہلے ناراض ہوتے رہے, اب ان کے ابا جو ہے وہ سب سے زیادہ آرام وہ پہنچا رہے ہیں. نہیں ابا ناراض رہتے تھے اور سانپ بچھو یہ وہ کہتے تھے, پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں اصل چیز انسان کا کردار ہے, اور اچھی چیز انسان کی تربیت ہے, اور میں نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت دی تو یہ تو کچھ کوئی فرق نہیں. تو وہ ان کی اچھی تربیت یہ ایک اچھی لڑکی ہے, ایک اچھی شریف مارننگ گرل جاتی ہے, اپنا ایڈ کرتی ہے اور پیسے لاتی ہے اور پڑھتی بھی ہے, اور اپنے بہن کے لیے وہ ایک جو 12 سال کی لڑکی جو ڈرامہ دیکھ رہی ہے, اگر وہ دیکھ رہی ہے تو وہ یہ جو میڈیا کا اسٹرکچر ہے جو ویلیو آپ کو دے رہا ہے. میری بھی کہتی تھی کہ یہ دکھائیں گے یہ کہ یہ ٹی وی میں جا کے بدماش ہو گئی. میں نے کہا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر وہ یہ کیسے دکھا سکتے ہیں ٹی وی میں جا کے بلائی, ٹی وی شرافت کا سمبل ہے. تو اس نے ریئلائز کیا کہ ہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ ٹی وی کے اوپر جانے کی وجہ سے وہ بری ہو گئی. اس کا مطلب ٹی وی میں جتنے لوگ آتے ہیں برے ہو گئے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا. تو ایونچولی یہ دکھایا کیونکہ ٹی وی تو چلتا ہی ایڈورٹائزمنٹ کے پاس ماڈلنگ بھی وہ ماڈل ایکٹیویٹی یعنی کہ آپ اگر اچھے ہیں تو اس کا چلانے کا جو موٹو تھا وہ یہ کہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کہیں کسی مال میں جائیں آپ. دوسرا انہوں نے کیا دکھایا, ایک تو یہ دکھا دیا, دوسرا دکھایا ان کا جو بیٹا خانقاہ میں چلا گیا تھا وہاں پر وہ لوگ چرس بیچ خانقاہ میں جو 30 رات ہے اصل میں وہ چرس کا کاروبار ہے. لیکن جس طرح اپنی بیٹی کو انہوں نے اچھی تربیت دی تھی, اپنے بیٹے کی انہوں نے اچھی تربیت دی تھی, تو بیٹے نے وہ کر دیا احتجاج کہ نہیں یہ جو تم کرتے ہو یہ گندا ہے, چرس کا کام گندا کام, میں یہ نہیں کروں گا. تو جو پیر صاحب کے غنڈے ہیں ان کو مارنے اور قتل کرنے کی کوشش, یعنی کہ وہ جو سمبل ہے سینٹیٹی کا آپ کے ذریعے, بھائی وہ کوئی ہوگا اس بدماش ہوگا وہ تو تم نہ دکھاؤ نا, اور جو سمبل ہے غلاظت کا اس کو تم نے انٹرپریٹ کیا کہ وہاں جا کر آدمی صحیح رہا اور صحیح طرح سے اسے کام بھی کرنے دیا اور عزت بھی محفوظ ہے, سب کچھ محفوظ ہے. اور یہاں پر گیا اور وہ سب بدماش لوگ تھے اور ڈاکو تھے اور غنڈے تھے اور
टेररिस्ट है, उन्होंने उसको किया, और जब उसने उनको छोड़ दिया तो उसके पीछे पड़ गया। तो ये जो काम हो रहा है इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू जो कि वो एजुकेशनली हासिल करता है, उस वैल्यू को देने के लिए आपके पास एजुकेशनल मैकेनिज्म भी है, उसको देने के लिए प्रैक्टिस का मैकेनिज्म भी है, उसके जरिए सोशल मैकेनिज्म भी है, उसके लिए एस्थेटिकल मैकेनिज्म भी है, और ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यानी कि हॉकी में आप तरक्की नहीं कर सके, हॉकी में तरक्की नहीं कर सके इसीलिए स्पॉन्सरशिप आपको नहीं मिली। हॉकी का एक खिलाड़ी को 20 रुपए पर डे मिलता था और एक जूस का गिलास, जिस जमाने में आपके वो चैंपियन हाँ मिलता था पर डे, और एक जूस का गिलास मिलता था। हॉकी के जो वहाँ के ओलंपियंस थे ना, ये सारे ओलंपियंस जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते वो लोग थे जिनको 20 रुपए रोज के मिलते। अच्छा, और आपने क्या किया, हमने स्पॉन्सरशिप लेके आने शुरू कर दी हॉकी, तो उसके नतीजे में वो तो उन्होंने कहा नहीं, अब स्पॉन्सरशिप का मसला नहीं है, मसला ये है कि ये फिजिकली वीक होते हैं, तो ये फिजिकली थक जाते हैं, इस वजह से हॉस्पिटल से आने के बाद तो बहुत ज्यादा करते हॉकी को मॉडिफाई करते चले जा रहे हैं वो अपने हिसाब से। पहले वो एक बार वो चक्कर लगा देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, अब वो फाउल ही खत्म कर दिया होगा। यानी कि वह बॉडी प्ले खेलता था, बॉडी प्ले खेलना जो है वो हॉकी के अंदर फाउल ही नहीं रहा। तो बताने का मतलब ये कि आप ये बताते हैं कि हॉकी में आपके हार जाने की बुनियादी वजह ये है कि आप इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड हो। असल में कामयाबी और नाकामी के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो तो कैपिटल एक्यूमुलेशन कैपेसिटी और वो कैपिटल एक्यूमुलेटिंग कैपेसिटी आपको जिताती है चीजें, और अगर वो नहीं है तो नहीं हो। तो आप देखेंगे कि सवाल दायरों का जो मिसिंग लिंक है सीधा ना, वो मोडेलिटी ऑफ कैपिटल स्टैब्लिश करना और उसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू स्ट्रक्चर पनप ही नहीं करता। कोई दूसरा वैल्यू स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनली क्वेश्चन होता है। अगर फंक्शन आप एक ऐसा तर्ज जिंदगी इख्तियार करते हैं, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम आप देते हैं जिसके वजह से इंसान की कैपिटल एक्यूमुलेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती, तो उसे एजुकेशनल स्ट्रक्चर मानने से ही लोग खाते हैं। लिहाजा एजुकेशनल स्ट्रक्चर की जो मीनिंगफुलनेस है वो डिटरमिन होगी इस बात से कि उसके नतीजे में कैपिटल एक्यूमुलेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, वरना वो सर्वाइव नहीं करती। इसी तरह आप कोई इदारा खोलते हैं और वो इदारा अगर कैपिटल एक्यूमुलेटिंग कैपेसिटी के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो चल रहा है। इसी तरह से आप कोई एस्थेटिकल पोजिशन लेते हैं, यानी कि अच्छा आर्टिस्ट कौन होगा जिसकी पेंटिंग महंगी बिकेगी। अच्छा आर्टिस्ट वो होगा जिसका गाना ज्यादा लोग खरीदेंगे, यानी कि अच्छा आर्टिस्ट किसे कहेंगे साहब, जिसने जिसका जो कैसेट है सबसे ज्यादा बिके, जिसमें ज्यादा क्या सीरीज दिखी बड़ा वो आर्टिस्ट सही है। आप इंडिया के अंदर वो जो अवार्ड मिला उसको मिला ऋतिक रोशन को, ऋतिक रोशन क्रिश एक फिल्म बनाई जो सुपरमैन बना, तो क्यों, इसलिए सबसे ज्यादा फिल्म देखिए, सबसे ज्यादा फिल्म देखिए, सबसे ज्यादा बिजनेस नहीं किया, इसलिए सबसे अच्छी एक्टिंग। तो बताने का मतलब ये कि आप ये देखेंगे कि इसमें एक पैटर्न है, और वो पैटर्न जो है उसमें एक खास किस्म की एब्सोल्यूटनेस भी है और एक खास किस्म की रिलेटिविटी। रिलेटिविटी ये है कि चूंकि आपको पता नहीं है कि सबसे ज्यादा सरमाया फुटबॉल खेल के जमा होगा, सबसे ज्यादा सरमाया किसी गाना गा के होगा, सबसे ज्यादा सरमाया जॉइंट स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन से होगा, सबसे ज्यादा सरमाया आम बेच कर होगा, सबसे ज्यादा सरमाया जो है वो कोई फूड आइटम
उपयोग के हासिल होगा। लिहाजा आप कहेंगे कि देखें इसमें नैरंगी है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी क्या है कि कोई म्यूजिक के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई एक्टिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई फिल्म मेकिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई क्लाइंबिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई बॉक्सिंग के जरिए पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई जो है साइंटिफिक इन्वेंशन के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई किताब लिख के पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई कहानी किस्सा सुना के पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन इन सबके अंदर जो मदर मुश्तरक है वो कैपिटल है। तो रिलेटिविटी भी है, एब्सोल्यूट में। तो दोनों चीजें आपकी पूरी करनी है कि आप चाहते हैं नैरंगीपन हो, नैरंगीपन है, लेकिन एक इनमें कदर का एक ही कसने का पैमाना हो, एक ही करना। जिस तरह किसी भी तहजीब के अंदर कदर को नापने का बुनियादी पैमाना जो होता है वो ट्रांसेंड करता है टेक्निकल, एस्थेटिकल, इकोनॉमिक और मॉरल, वो सुपीरियर होता है, जो कि मोरालिटी के लिए फाउंडेशन स्टोन होता है। और वो रियलिटी प्रिंसिपल जो होता है वही खैर का तस्वुर जो है उसी खैर का तस्वुर उसी रियलिटी प्रिंसिपल से अखज़ करता होता है। तो वो एब्सोल्यूट होता है इसमें कि वो मुतासर नहीं होता मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। लेकिन इसमें रिलेटिविटी क्या है कि वो कैपिटल एक्यूमुलेशन सबसे एफिशिएंटली किस फ्रेमवर्क के थ्रू एक्यूमुलेट होता है ये हम अल्टीमेटली नहीं बता सकते, इसलिए उसमें ये डाइवर्सिटी। इसलिए ये सबसे आपने कहा था कि ये इस पर डिबेट करेंगे जैसे कि ये जो मॉरलिटी का जो मतलब वो सोर्स है वो क्या है, मतलब कैपिटलिज्म में मॉरलिटी का सोर्स क्या है और इंडिविजुअल लाइफ में एक आदमी की अपनी इंडिविजुअल मॉरलिटी होगी जिसके तहत वो इस कश्मकश में अपने डिसीजन करता रहता है। मतलब ये एब्सोल्युटली फरमाएगा गुलाम नहीं बन जाता, वो जो है ये सब कुछ होने के बावजूद साँचों के बावजूद अपना साँचा बनाने की कोशिश करता रहता है। तो उस फर्क की जो है मॉरलिटी वो कहाँ से आती है और इस सिस्टम की मॉरलिटी वो कहाँ से आती है? देखिए मसला ये होता है कि ये महज एक ख्याली है, लेकिन ये कि बुनियादी तौर पर इस्लाम है। मोरालिटी वो दायरा है जिसमें मेरा ताल्लुक मुझसे होता है और एथिक्स के अंदर मेरा ताल्लुक दूसरों से, यानी कि एथिक्स के अंदर मैं दूसरों को जवाब देता हूँ। लिहाजा दूसरों के हवाले से मैं अपने आप को तब्दील करता हूँ। आम तौर पर एथिक्स और मोरालिटी को हम मायने इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये हम मायने नहीं है, बल्कि ये इनमें अंडरस्टैंडिंग या एटीट्यूड में फर्क है। एथिकल एटीट्यूड और मॉरल एटीट्यूड में बुनियादी फर्क ये है कि एथिकल एटीट्यूड में मैं अपना ताल्लुक दूसरों से जोड़ता हूँ और अपने वजूद को लेजिटिमाइज करता हूँ उन ताल्लुकात के अंदर जो मेरे इर्द के इंसानों और अशिया के साथ है। लिहाजा मैं अपने आप को तब्दील करता हूँ उन पर्टिकुलरिटीज के अंदर जिसमें मैं अपने आप को पाता हूँ। मोरालिटी के अंदर मेरा ताल्लुक मुझसे होता है। एथिक्स में मैं जवाब देता हूँ अपने से बाहर दूसरों को। एथिकल एटीट्यूड और मॉरल एटीट्यूड में मैं जवाब देता हूँ अपने आप को। अब पहले एथिकल एटीट्यूड का आ जाए। एथिकल एटीट्यूड में मुझे जब मैं पैदा होता हूँ तो मुझसे पहले एक माशरा मौजूद होता है। लिहाजा वो माशरा मुझे बचपन से लेकर किसी एक खास बलूगत की उम्र तक पहुँचने में एक इंटरनेशनल गोल तय करता है और वो इंटरवेंशनल रोल जो होता है वो इस बुनियाद पर फंक्शनल होता है कि मैं एक माशरे पैदा हुआ, उसमें मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग थे और मैंने जब जिंदगी को प्रैक्टिस किया तो मुझे कुछ चीज़ों पे सजा दी गई, कुछ चीज़ों पे मुझे सराहा गया, कुछ चीज़ों पे माशरा न्यूट्रल हुआ। तो मैंने
کچھ ایریاز اپنی زندگی میں طے کیے کہ یہ ایریا پریفرنسز کا ہے. واٹ سوسائٹی ڈیمانڈس می ٹو ڈو, واٹ سوسائٹی وانٹس می ٹو ڈو, دیٹ از دی ایریا آف پریفرنسز. ایک مجھے ایریا پتہ چلتا ہے, ایریا آف پروہیبیشن. واٹ سوسائٹی ڈز ناٹ وانٹ می ٹو ڈو, جو سوسائٹی نہیں چاہتی کہ میں, جو سوسائٹی نہیں چاہتی کہ میں ادا کروں نہ یا میں کروں, وہ ایریا پروہیبیشن کا. اور ایک ایریا پرمیسیبلٹی کا جس میں میں کچھ بھی کروں یا نہ کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا معاشرے میں. یہ مجھے پتا کیسے چلتا ہے, تھیوریٹیکلی نہیں بلکہ بائی دی پارٹیسپیشن ان دی سوشل لائف مجھے پتا چلتا ہے, اور میں پارٹیسپیٹ کرتا چلا جاتا ہوں, اور پارٹیسپیشن کے تھرو میں ان ایریاز کا تعین کرتا ہوں. لہٰذا جب تک میرا شعور پختہ ہوتا ہے اس وقت تک میں ان ایریاز کو پہچان لیتا ہوں, اور ان ایریاز کے اندر فنکشنل ہو جاتا ہے میرا شعور. اور چونکہ سب ان چیزوں کو کسی نہ کسی سطح پر برت اور پرکھ رہے ہوتے ہیں, لہذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں تو میرا کرنا بھی آسان ہے. اگر سب کر نہیں بھی رہے تب بھی سب لوگ ویلیو تو اسے ہی کر رہے ہیں. دیکھیں, ویلیو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب لوگ وہ کریں, مطلب یہ کہ سب لوگ جھوٹ نہیں, سچ نہیں بول رہے, لیکن سچ بولنے والے کو معاشرہ ویلیو کرتا ہے. چاہے اس معاشرے میں سچ بولنا جتنا مشکل ہوتا چلا جائے گا, سچ بولنے والی کی خبر اتنی بڑھتی چلی جائے گی. بلکہ وہ ہمارے ساتھ کہتے تھے کہ جب معاشروں کے اندر انسانی قدریں پامال ہو جاتی ہیں تو فرائض نیکیاں بن جاتی ہیں. یعنی کہ جو چیز فرض ہے اب فرض ادا ہی نہیں کر رہا ہے. ایک آدمی اپنا فرض ادا کر رہا ہے تو لوگ اسے نیک سمجھنا چاہیے. نماز پڑھنا کوئی فرض ہے نا, وہ تو سبھی پڑھنا چاہیے. منافقین تک پڑھتے تھے نماز ہے نا, لیکن یہ کہ وہ نیکی کا پیمانہ تھوڑی تھا, نیکی کا پیمانہ تو اس سے بلند تھا, کیونکہ یہ تو سب کر. اب لوگ نماز نہیں پڑھتے, اب جو نماز پڑھتا ہے اسے ڈیفینیٹلی لوگ سمجھتے نہیں ہے, حالانکہ وہ فرض ہے, اوپر تھوڑی اٹھ رہا ہے. وہ کم از کم اتنا تو آپ کو کرنا ہی ہے. ہاں, تو وہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ایتھیکل ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا, اس کو اختیار کرنا آسان ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں ہوتی, اور نہ مجھے کوئی خمیازہ بھگتنا پڑتا. کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں یہ اگر میں کروں گا تو معاشرے میں فضل اور منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاؤں گا تو کم از کم یہ بینیفٹ تو مجھے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اخلاقی معیارات جو آپ کے معاشرے کے اندر وضع کر دیے گئے وہ جھوٹے ہوں, گمراہ کن, باطل. لیکن مجھے آپ کے معاشرے میں قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ آپ ان کو خیر سمجھ کے کرتے ہیں. تو آپ ایک مورل کوشچن ریز کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں. یہ سوال اٹھانے کے لیے آپ کو 3 چیزیں آپ کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خیر کیا ہے. ابھی تو آپ سوال کریں گے خیر جسے میں کر رہا ہوں یہ خیر ہے بھی کہ نہیں. دوسرا, آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اس خیر کو جو کہ آپ تھیورائز کر سکیں, آرٹیکولیٹ کر سکیں, انڈرسٹینڈ کر سکیں. تیسری, آپ کے اندر کریج ہو کہ آپ اسے برت سکیں اپنی زندگی میں. کریج ہو, آپ کے اندر صلاحیت ہو اس خیر کو ایکسپلیکیٹ کرنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی. اور پہلی چیز خیر کا آپ کے پاس کوئی تصور موجود. یہ کام آپ اس لیے کرتے ہیں, نہیں کرتے کہ لوگوں کو آپ کو خوش کرنا ہے. یہ سوال آپ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر میری وجود کا ایک جزو لا ینفک, اور میں یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں. یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کرنا چاہیے, ارسپیکٹو کہ سوسائٹی اس کے بنیاد پر مجھے ویلیو کرے یا ڈس ویلیو کرے. یہ ایک بہت ہی مشکل پوزیشن ہے, یہ ایک آزاد پوزیشن نہیں ہے. بدھا نے جب یہ فیصلہ کر لیا
یہ جو کر رہا ہوں میں ٹھیک نہیں ہے، تو میں سب سے پہلا یہ سمجھ رہا ہوں یہ سب میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ ٹھیک تو نہیں ہے، اس نے چھوڑ دیا، بادشاہ چھوڑ دیا. مذاق نہیں ہوتا، یہ مذاق نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بادشاہ ہو، پرنس ہو، اور وہ سب چھوڑ کے پیپل کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھے. پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا نا، بہار میں پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے وہاں سے میڈیٹیٹ کرنا شروع کیا. تو اس کے لیے اندر صلاحیت ہو کہ جو وہ سوچتا ہے اس کو تھیورائز کر کے اس نے بیان کر دیا لوگوں کے سامنے، اور پھر پریکٹس کی اس خیال کے مطابق. بیان نہیں کیا بلکہ اپنی زندگی پر اس کو اپلائی کر دیا، اور بڑے بڑے انہیں وارئر تبدیل کر دیا. یعنی کہ اشوک جو تھا وہ بدھسٹ ہو گیا بعد میں، یعنی کہ بدھا سے کنسرن کیے بغیر اس کے جو جانشین ہے اس میں اس کو کنورٹ کر دیا. اشوک جب گن ڈال کے کھاتے ہوتا ہے اس کے سامنے سے گزرتے تھے بدھسٹ. تو وہ کہتا تھا کہ تم میرے سامنے سر جھکاتے ہو، کس کے سامنے میں سر جھکاتے ہو؟ تو وہ کہتا تھا ہمارا سر تو ہمیشہ جھکا ہوا ہی ہوتا ہے. تو اشوک کہتا تھا کہ میری طرح زندگی گزارو، وارئر کی طرح ہمیشہ سر اٹھائے. لیکن وہ اسی کی فوج کے ہاتھوں وہ بچہ قتل ہو جاتا ہے، جو بچے کے کو بچانے آیا ہوتا ہے تو وہ تبدیل ہوتا ہے، اپنے اوپر مٹی گزار لیتا ہے اپنے سر پہ، وہی سر جو اٹھایا ہوتا ہے جھکا لیتا. پوری زندگی پھر بدھسٹ بن کے اس نے گزاری. یعنی کہ دوسری صلاحیت ہے کہ جب اپنے اوپر وہ آپ مسلط کرتے ہیں اس خیر کو تو دوسرے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو مورل ڈیسیزن لینا ایک بہت مشکل ڈیسیزن ہے. کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کا مورل ڈیسیزن سوسائٹی کے ایگزسٹنگ نارمس کے خلاف ہو. دنیا میں جتنے پیغمبر ہیں وہ سب مورل پوزیشن بھی اسی سوسائٹی میں پلے بڑے، لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا سوسائٹی کی ویلیوز اور ایک دوسری ویلیو. ان کے پاس سورس تھا ریویلیشن اس کی دنیا میں. ان کے خیر کا ایک سورس کیا ہو گیا؟ ریویلیشن. یہ ریویلیشن کی بنیاد پر انہوں نے اپنا خیر پیش کیا. مورالٹی کا ایک اور سورس ریشنلٹی ہوتی ہے کہ ریشنلٹی کی بنیاد پر آپ نے ریجیکٹ کر دیا اس تمام ویلیو اسٹرکچر کو اور کوئی دوسرا ویلیو اسٹرکچر. اس میں آپ نے اپنے اندر جھانکا اور اپنے اندر سے نکالا ہے. یعنی کہ واٹ از گڈنیس؟ گڈنیس از باؤنڈیڈ بائی یور اون سبجیکٹیوٹی، آپ کی اپنی سبجیکٹیوٹی کا ریفلیکشن. یا پھر آپ کو وجدان ہوا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے اور یہ ٹھیک یہ ہے جو میرا وجدان. تو یعنی کہ مورل ڈیسیزنس کے اندر جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ معاشرے کو جواب دہ نہیں ہوتے، اپنے آپ کو جواب دہ ہوتے، اس لیے ممکن ہے کہ آپ اپنے کسی احمقانہ خیال کو مورالٹی سمجھ کرنا شروع کریں. بہت سارے اپنی بدماشی اور بدکرداری کو مورل سمجھ کے کرنا شروع کرتے. جیسے بلجی کا بیٹا ہے وہ ہومو سیکشل ہے، مورلی کہتا ہے کیونکہ میری ذات کا جو خلا ہے وہ عورت پر نہیں کرتی، ذات کا خلا مت کرتا ہے. کیونکہ وہ انٹلیکچولائز کرتا ہے اور کہتا ہے میں مورلی مرد سے شادی کی. اب سوال یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ اپنی انڈیویجول کنسیپشن اور گڈ کی بنیاد پر اسٹیبلش کریں گے وہ مورل ہو جائے گا یا نہیں. ایک ایکٹریس اس کے ماں باپ نے اس کو انکریج کیا فلموں میں جانا. ہاں انکریج کر کے باپ کو پتہ نہیں چلا، باپ کو یہ پتہ چلا، مجھے نہیں پتا اس کا بات ہے لیکن یہ جو کیا مجھے بعد میں منع کیا، باپ نے منع کیا کہ نہیں تم میں نہیں چاہوں. تو اس نے جو ہے وہ جدوجہد اور معاشرے میں قانون میں اس کی مدد کی کامیاب
अब वो अकेली रहती और वो ये कहती है आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से। लेकिन मैंने ये एक्टिंग करने का फैसला मॉरल बुनियाद पर, ये मेरा है मॉरल डिसीजन है ना। तो हर वो डिसीजन जो मैं कर लेता हूँ मॉरल हो जाता है या नहीं होता है, इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ पोजीशन। एक ग्रुप ये कहता है कि हर वो डिसीजन जो आप लेंगे अपनी इंफरादियत को मुतमईन करने के लिए, वो मॉरल नहीं। वो मॉरल सिर्फ उस वक्त होगा, जो कांट की पोजीशन है वो ये कि वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा जब वो रैशनल, और रैशनैलिटी रैशनल है या नहीं ये कैसे पता चलेगा। रैशनल अगर होगा तो वो यूनिवर्सलाइजेबल होगा, अगर रैशनल नहीं होगा तो यूनिवर्सलाइजेबल होगा। बर्कशॉ की और हडसन की, हार्टमैन की, मूर की पोजीशन ये कि खैर वो होगा जो कि विज्ञान के जरिए से पता चले, इंट्यूशन पर। जिस तरह गंदी चीज को देख के तुम्हें घिन आती है, उस तरह गैर अखलाकी चीज को देख के भी तुम्हारे अंदर एक रिएक्शन, वो क्या है, तुम्हारा मॉरल इंट्यूशन, उसके ऊपर लबैक है। उसके ऊपर लबैक तुम कहोगे तो तुम कामयाब। तीसरा ग्रुप ये रहता है, ये जो मतलब इंट्यूशन जो है, मतलब जो तो क्या इंसान जो है हमेशा जो है हालत किस पर बताएंगे वो गंदी चीज को देख कर जो है मतलब ये नहीं खाएगा। वो ये कहता है कि बायोलॉजिकल इंट्यूशन या इंस्टिंक्चुअल इंट्यूशन जो है उनकी तरफ आप किसी को दावत नहीं दे सकते। मतलब ये कि आपको खून को देख के घिन आता और आप उल्टी कर देते, वॉमिटिंग हो जाती, लेकिन मुझे नहीं होती, तो आप ये नहीं कर सकते आपको भी होनी चाहिए। और अगर कर दिया तो मुझे तरबियत दो और समझाओ कितनी गंदी चीज होती, लेकिन अगर मुझे उससे घिन नहीं आती तो मुझे नहीं आती, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन मॉरल इंट्यूशन होता है जिसकी तरफ आप दावत दे सकते हैं कि बच्चे को जब एक इंसान अजियत देता है तो तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगता, तुम्हें बुरा लगना चाहिए। तो मॉरल इंट्यूशन वो के इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन उसे जगाया जा सकता है दूसरे के अंदर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंट्यूशन इसके कहते हैं कि हम सबका सोर्स एक ही है, हमें एक ही हकीकत से निकले हुए होते हैं, लिहाजा हमारे दरमियान इश्तिराक मुमकिन है इस खैर के तसव्वुर के लिए, जो कि विज्ञानी तौर पर हमारे पास मौजूद है। अब इसमें इंट्यूशनिस्ट में मुख्तलिफ पोजीशन है। जैसे मूर ये कहता है कि इंट्यूशन की बुनियाद पर तुम्हें पता चल जाता है खैर क्या है, और जो खैर होता है वही अदल भी होता है, वही राइट भी होता है। वॉट इज गुड इज इफ इट इज इंट्यूटिवली नोन गुड देन इट मस्ट बी जस्ट, देन इट मस्ट बी राइट। तो इंट्यूशन की बुनियाद से पता चल जाता है खैर क्या है, और जो खैर होता है वही अदल भी है, वही ठीक भी है, वही अच्छाई भी है, सब कुछ है। ये भी स्लाइड होता है, या हर एक का इंट्यूशन अलग अलग होता है, और ये क्या आया मतलब इंसान जो है हालत फितरत में होता है, लिहाजा इंट्यूशन एक ही होता है। इंट्यूशन हालत फितरत से मुतासिर नहीं होती, आपकी इंट्यूटिव कैपेसिटी मुतासिर नहीं होती, आपकी एक्सपीरियंस होती है। इंट्यूशन है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। अगर एक इंसान अपने हवासा खमसा को ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अकल फंक्शन नहीं कर सकती, वो नहीं इस्तेमाल कर रहा अपनी अकल, लेकिन जब अकल इस्तेमाल करेगा तो अकल उसको उसी तरह मदद देगी। फैकल्टी बेस्ड जो थियोरेटिकल एनालिसिस होता है उसमें एक आ जाता है कि वो स्पेसिफिक नहीं होता आपके एक्सपीरियंस, लेकिन जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है इस क्लेम के तो सपोर्ट नहीं करता, वो एतराज है, वो देखें। हार्टमैन ये कहता है
کہ انٹیوژن کی بنیاد پہ تمہیں یہ کبھی نہیں پتا چلتا کہ خیر کیا ہے. انٹیوژن کی کیٹیگری یہ نہیں ہے. انٹیوژن کی بنیاد پہ تمہیں یہ پتا چلتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ خیر ہوگا یہ نہیں ہے. سم ٹائم رائٹ اینڈ گڈ ڈز ناٹ میچ. مثلاً ایگزامپل کو دیتا ہے کہ اگر ایک خاندان کے لوگوں کو کوئی پکڑ لے ڈاکو اور کہے کہ ان میں سے کسی ایک کو گولی مار دو ورنہ میں سب کو گولی مار دوں. اپنے خاندان میں کسی ایک کو گولی مار دو ورنہ میں سب کو گولی مار دوں اور آپ اپنے آپ کو نہیں مارے. فرض کر لیتے ہیں وہ ایک آنےسٹ آدمی جو یہ کہہ رہا ہے چھوڑ دیا. اب آپ کو کیا کرنا؟ آپ کہ نہیں میں کسی کو نہیں ماروں گا سب مر جائیں. تو یہ ایک گڈ ڈیسیشن ہوگا یا رائٹ ڈیسیشن؟ وہ کہے گا فرض کیا تم کسی ایک کو گولی مار دیتے تو کہتا ہے اٹ از رائٹ بٹ اٹ از ناٹ گڈ. اس گیون سچویشن میں یہی کر سکتے جس طرح وہ کہتا ہے نا جنید بغدادی نے منصور کو جب پھانسی کی سزا دی چوکا بدل دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے پتا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے لیکن تو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ میں ان کا حال اور مقام مجھے پتا ہے لیکن دوسرے کو تو نہیں پتا. اور کل کو کوئی اور کھڑا ہو جائے گا تو اس کو سزا دینے کی کیا دلیل ہوگی میرے پاس؟ اب کیا میں کھڑا ہوگا میں کہوں میں ہوں. جنہیں کو تو سمجھ میں آ جائے گا نا کہ وہاں کی یہ انتہائی بدماش آدمی ہے جھوٹ بول رہا ہے لیکن منصور حالات جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے وہ فنا فلّہ ہو گیا یہ تو بدماش ہے انسٹرومینٹلائز کر رہا ہے. تو مجھے کس بنیاد پہ سزا دے گا اور اس کو کس بنیاد پہ چھوڑ دے گا؟ جو ورڈ تو دونوں ایک ہی ادا کر رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہا ہے الگ میں بھی کہہ رہا ہوں. اس نے کہا کہ تم نے اپنا خیر میں آشکار کر دیا بیان شریعت کے دائرے سے باہر نکل رہا ہے تم چھوڑ نہیں بچا دی. لیکن کیا منظور سے کہا ہے جنید بغدادی سے پوچھا ہے کہ تم نے ٹھیک کیا خیر ہے یہ خیر ہے. لیکن لا کے دائرے میں جو چیز آگے آ جائے لا کے دائرے میں جب کوئی آ گیا تو پھر تو گیا جیسے وہ عورت جو چیز اس نے جنا کیا اور اس میں بعد آگے بتا دیا منہ پھیر لیا پھر دوسری طرف آئی تیسری طرف آئی تو ان کا بچے کا دل کا پتا چلا اس کو کچھ پریگنٹ ہے بچہ پیدا ہونے کا محفوظ کیا بچہ پیدا ہو گیا ان کا چلو سزا کیا وہ کہتی نہیں آپ سزا کا میں نے کہا نہیں ابھی 2 سال بچے کو دودھ پلا پھر اس کو سزا دی. اس کا خون کسی کے کپڑوں پہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ غلیظ کو پاک تو بتانے کا مطلب یہ کہ اگر پاک ہونا پروفٹ کہہ رہا ہے تو معاف کر دینا. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو ڈسیزن لیتے ہیں لیگل پلین کے اوپر وہ جس ڈومین آف لائف کے لیے ہے وہ دس ورلڈلی نیس ہے وہ دیٹ ورلڈلی نیس پر تو پروفٹ جو ان کو ویلیو کر رہے ہیں وہ دس ورلڈلی نیس پہ نہیں کر رہے دیٹ ورلڈلی نیس کر رہے نہیں. اور سوربردی کا بھی یہی ہے. سوربردی کو صلاح الدین کو جب پتا چلا کہ سوربردی اس قسم کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کے دیکھو کیا کر رہا ہے. جو صلاح الدین کا بیٹا ہے اس کی گفتگو وغیرہ اس نے پڑھا لکھا تھا اس نے کہا عجیب باتیں کر رہا ہے لیکن یہ کہ دل یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی کوئی برا نہیں. تو اس نے کہا کہ اس کو بچاؤں کس طرح کیونکہ علماء نے شکایت کی تھی صلاح الدین وہ تو واریر آدمی نا بادشاہ تھا
اس نے بھیجا تھا بیٹے کو جا کے مسئلے کو ختم ٹھیک کرو. اس نے کہا کہ بھائی میں خط لکھا باپ کو کہ بھائی یہ مسئلہ ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں مجلوب ہے تو چھوڑ دو اور اگر مجلوب نہیں ہے تو قتل کر. مجبور ہے اسٹیبلش ہے مجبور کو. بیٹے نے پھر بھی باپ کے مشورے میں قتل کر دیا. اس نے کہا بھائی کلمہ پڑھ لیں تو سلمان تو قتل نہیں ہو سکتا. قرار کے لسان ہی ہوتا بالقلب تو قلب سے پتہ نہیں ہے تصدیق کر دے زبان سے چھوڑ دوں گا چلا وہ نہیں قتل کرنا کروانا. اب وہ لا الہ ہی بولے یار لا الہ الا اللہ بھی تو بولے. الا اللہ نہیں ہو تو اس میں ہو گیا مارو سلا جائے گردن کٹی تو پھر اس میں الا اللہ اس کو اور بڑھتی ہے وہ یہی کہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا صحیح ہے گردن کٹنے کے بعد الا اللہ. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شعر کہتے ہیں کہ نماز عاشقہ و محراب نماز واحدہ و محراب و ممبر نماز عاشقہ بردار دیدم دار پہ فرق کرتا ہے. لیکن عام آدمی کے لیے چاہیے رائٹ ہے یا گڈ ہے. تو کہے گا بھائی رائٹ کیا کرتا ہوں گڈ سے اسٹیٹ چلانی ہے بھائی سب کھڑے ہو جائیں گے کیا کرے گا اس سے انارکی پھیل جائے گی. تو اسٹیٹ چلانی ہے جنید نے چھوڑا نہیں ہے. اور داتا صاحب نے بھی منصور اللہ جو گمراہ صوفیوں میں کشت و ماجد کیا یہ جو ہے اپنا حال اور مقام ظاہر کر لیا تو ہر آدمی کے لیے تھوڑی ہوتی ہے تو پرائیویسی آف نالج. تو انٹیوشن کا ایک ڈلیما ہے. انٹیوٹیو نالج پرائیویٹ ہوتی ہے. اب پرائیویٹ نالج بھی دیا تو پبلک ایجوکیشن میں کیسے لے سکتے ہو. دیٹ از دی میجر پرابلمٹک ایریا. تو مسلمانوں کے اندر صوفیہ کو کٹا گیا جس پیمانے کو وہ تھی سننا اور قرآن وہ تو آبجیکٹو ریالٹی کے طور پر موجود تھی. تو پرائیویسی آف ایکسپیرئنس ول بی جج بائی سم تھنگ وچ از آبجیکٹولی دیئر. سننا یا پھر قرآن اگر اس سے نہیں کانفلکٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پرائیویٹ ایکسپیرئنس میں گمراہی کے امکانات. جیسے علامہ اقبال میں نے یہ کہا نا کہ جسٹیفائی کر دیا انہوں نے پوری سے پوری اسلامی علمیت کو انہوں نے انٹیوشن کے اندر انٹیوشن چھوڑی ہو پرائیویٹ کا ایکسپیرئنس انٹیوٹیو ایکسپیرئنس ہوتا ہے. بینگ ہوتی ہے جس کے بعد کنفرنٹ کرتے ہیں. جبرائیل از ناٹ این انٹیوشن اٹ از اے بینگ ہی از اے بینگ اینڈ ہی از کنفرنٹنگ ود گاڈ ہی از کنفرنٹنگ ود پروفیٹ موجود ہے وہ. تو امپورٹنٹ بات یہ کہ انٹیوشن اور ریشنلٹی دونوں کے اندر پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنا نفس کسی اور کے آگے پیش نہیں کرتے آپ اپنا نفس اپنے ہی آگے پیش کرتے. اس لیے خطرہ رہتا ہے احتمال رہتا ہے کہ آپ ریشنل مسٹیکس بھی کریں اور آپ انٹیوٹیو مسٹیکس بھی کریں. یہ خطرہ رہتا ہے. یہ کیا مطلب جو مطلب انٹیوشن اور مطلب انٹیوشن کیا مطلب عالمگیر ہوتی ہے فلسفوں کی اگر نہیں یا پرسنٹ ٹو پرسنٹ ایکسپیرئنس ریورسلائزیبل ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جب بھی کسی انسان کا ظلم ہوتا ہے کسی بھی تہذیب سے وہ تعلق ہوتا ہے آپ کو برا لگے وہ کہے گا کہ اخلاقی سطح سے برائی لگے ہی ول فیل شیم. فخر نہیں کرتے فخر نہیں کر پاتا. کیوں اس لیے وہ خدا نے اسے بنایا ہے. یا یہ برکسا یہ کہتا ہے برکسا کو کہتے ہیں کہ وہ بڑا انوویٹو تھا علامہ کا. برکسا یہ کہتا ہے ہر آدمی انٹیوٹ کر سکتا ہے لیکن ہر آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اپنے انٹیوشن کو پرکھ سکے. تو اسے کیا کرنا چاہیے جو زبردست جس کو انٹیوشن ہو ان کے انٹیوشن کو فالو کرے. یہ برکسا کہتا ہے. جیسے کرائسٹ کا انٹیوشن ہے تمہیں نہیں ہو سکتا اس سطح کا انٹیوشن تو تم کرائسٹ کو فالو کرو. تو خراج کی سطح کا انٹیوشن تمہیں نہیں ہو سکتا تو خراج کو فالو کر دو کامیاب سالٹیرین ہو جاتا ہو. تو
अगर फर्ज कर लेते हैं हम कि कोई बड़ा, जैसे बुधा के इंट्यूशन, तो क्या बुधा के जो इंट्यूटिव पॉस्चर में ना, जो इंट्यूशन जिस पॉस्चर में हुआ है, उस पॉस्चर में अगर बैठ जाए तो आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी पैदा होगी। जिस बुधा के जिस पॉस्चर में आप बैठेंगे ना, उस पॉस्चर का आपके अंदर रिएक्शन शुरू होगी। ये कौन कहते हैं? बुद्धिस्ट हैं। तो अब प्रॉब्लम इसमें क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका के अंदर जो 17% पागल है, उनका ख्याल है कि मॉडल ही था 17%। ये मैं स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ आपको, 90 एटकिंसन एंड हेल्थ, 17% पागलों का ये ख्याल है कि वो हजरत ही था। और जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास क्या दलील है इसकी, तो वो कहते हैं मुझे इंट्यूशन। अब प्रॉब्लम क्या है? इंट्यूशन क्योंकि प्राइवेट होता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टिंग इंट्यूशन उसको रिजॉल्व करने का कोई मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं। आपको इंट्यूशन हो रहा है और कौन जानता है? आप खुद ही जानते हो। मुझे तो हो नहीं रहा, तो मैं कैसे बताऊंगा कि तुम्हारा इंट्यूशन गलत है? क्योंकि मैं उसको साबित नहीं कर सकता ना सही ना गलत। लिहाजा या तो मैं उसे मानूं या मैं एक दूसरा इंट्यूशन उसके मुकाबले में पैदा करता हूँ। अगर फर्ज किया कि हम मान लेते हैं कि वो 100 पागल हैं अमेरिका के अंदर, 17 पागल ये कह रहे हैं कि अगर जीता है और 17 के 17 को इंट्यूशन हो रहा है, तो इनमें से कोई एक ही थ्योरेटिकली ठीक है, बाकी तो 16 गलत है। 16 को गलत इंट्यूशन है, लेकिन वो इंट्यूशन तो है। लेकिन वो इंट्यूशन को कैसे बखेंगे? इंट्यूशन हुआ या नहीं हुआ? कोई नहीं है ना, सेल्फ एविडेंट, सेल्फ एविडेंस। बस या तो मान लो यार, मानो आप भी नहीं हो पागल, आप मुतमईन हो गए अपने इंट्यूशन हो जाए, आप मुतमईन हो गए तो इंट्यूशन है। लेकिन इंट्यूशन को तो आप मतलब जो भी क्रिएटिव एक्टिविटी है उसको तो आप टेस्ट करेंगे रैशनलिटी से। नहीं, ऐसा नहीं आया ये सही है नहीं। मैंने 17 पागल है तो इसमें डायरेक्ट एक हो सकता है, 16 नहीं हो सकते। चीज आप रैशन सेवन पर कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन नहीं, मतलब जो वो दावा करना है शहर का, वो खैर का दावा जो है वो ये है कि मैं हज़रत हूँ। आपको ये इदराक जो हुआ है हज़रत होने का, उसकी दलील आपके पास नहीं है, आपको मिल रहा है। तो हज़रत एक ही हो सकता है ना, वो अब तो नहीं हो सकता हज़रत। तो दूसरे जो है वो क्या है? पागल है क्या? लिहाजा आपने उनको पागल कर सकते हैं। लेकिन बाद इंट्यूशन ऐसे हुए हैं जो कि उन्होंने साइंस के अंदर तारीख के धारे बदल। ये गुल्डबर्ग जो है और कैकुल जो है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर पाते कि बेंजीन क्या स्ट्रक्चर है। बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है 6 कार्बन एटम होते हैं इस तरीके। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कभी इस फॉर्म में आ जाते हैं, कभी कोवेलेंट बॉन्ड इस फॉर्म में आ जाते हैं, कभी कोवेलेंट बॉन्ड इधर आ जाते हैं, कभी कोवेलेंट बॉन्ड इधर आ जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड इधर उधर कैसे होते रहते हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? तो जस्टिफिकेशन नहीं समझता। तो कैकुल ने ख्वाब में नहीं बल्कि चीते जागते बैठे हुए उसने ये देखा कि बेंजीन रिंग है ऐसे, उसके ऊपर एक क्लाउड है कोवेलेंट बॉन्ड का, नीचे भी क्लाउड है कोवेलेंट बॉन्ड का, और कभी ये क्लाउड इधर के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कभी इधर बनाता है। और ये सैंडविच है, बेंजीन रिंग इज जस्ट लाइक अ सैंडविच बिटवीन 2 क्लाउड्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये केमिस्ट्री के अंदर ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वो कहता है मैंने देखा ऐसे ये बेंजीन में उसके ऊपर ये मैंने देखा। उसको लेकर जब उसने थ्योराइज करना शुरू किया तो पूरे बेंजीन के रिएक्शन एक्सप्लेन कर दिए, सारे कंपाउंड एक्सप्लेन कर दिए। वो कहता है द रियलिटी हैज अनवील्ड इटसेल्फ बिफोर। हकीकत ने अपने आप को मुझे दिखा दिया। आपको कि देखो कौन सा कैकुल जो है वो हमारी सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन है। गुल्डबर्ग ये दोनों जो है काम कर रहे हैं जैसे
बेंजीन के स्ट्रक्चर का ताला बाज में नहीं समझ आ रहा, उसके कंपाउंड ही एक्सप्लेन नहीं होते थे, उसके रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं होते थे। उसने देख लिया हकीकत को वैसा ही जैसा कि हकीकत। दूसरा जो इसमें ये जो एग्जाम्पल है वो ये बता रही है कि गुलबर्ग को ये इंट्यूशन क्यों हुआ, और वो जो पागल खाने के अंदर जो पागल हजार है उनको वो इंट्यूशन क्यों, उनको ये इंट्यूशन क्यों हुआ। इसका मतलब है आपकी पर्टिकुलैरिटी इन्फ्लुएंस कर देती है आपके इंट्यूशन, यानी कि जिस लाइफ स्टाइल में तुम हो उसी नौयत के इंट्यूशन तुम्हें होने लगते हैं। यानी एस्थेटिकल इंट्यूशन होंगे तुम्हें, आर्टिस्टिक इंट्यूशन होंगे तुम्हें, साइंटिफिक इंट्यूशन होंगे तुम्हें, रिलीजियस इंट्यूशन होंगे तुम्हें, जो भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा आपको, और हकीकत जो तुम्हें मिलेगी वो ग्लिम्पसेस में मिलेगी। हाँ, तो वो ग्लिम्पसेस के अंदर जो जिस तरह वो होता है आसमान में बिजली कड़कती है, एकदम से तुम्हें अंधेरे में देखा कि नहीं, तो बिजली चमकती है तो एकदम से सब नजर आ रहा, फिर एकदम आ गया। ये उसमें दिखाया माइनॉरिटी रिपोर्ट है, माइनॉरिटी रिपोर्ट में है, देखा ना मैंने, वो तीनों है, वो क्या है, पूरा का पूरा क्रिश्चियनिटी है, वो ट्रिनिटी है, वो तीन है, वो उसके अंदर एक मरियम है, फादर होली गोस्ट है, वो सेक्टर्स उनके दिमाग में आती हैं, वो इंटरप्रेट हो जाती है सामने स्क्रीन पे। मतलब इंट्यूशन जो है वो मतलब रेशलिटी की तरह टाइम एंड प्लेस में महसूस है, इंडिपेंडेंस ही होती है। नहीं, इंट्यूशन नहीं है, आप इंट्यूटिव एजेंसी पे हो, इंट्यूशन नहीं है, वो तो ट्रांसेंडेंटल है, यानी कि बेंजीन स्ट्रक्चर तो इसी तरह काम करता है और हमेशा तो इस तरह ही काम करता है। लेकिन जो आदमी बेंजीन पे काम करता है उसके लिए इंसान है कि वो इंट्यूस करते थे। जैसे बेथोवन कह रहा था लेकिन उसने सिम्फनी डेवलप तो कैसे करते हैं, सुन ही नहीं सकता, तो सिम्फनी कैसे बना, या एडगर जो था वो अनफिनिश्ड सिम्फनीज बनाता था, यानी कि बनाता था, कंपोज करता था और आधी छोड़ देता था, तो वो सब जब उसकी सुनते हैं आज सिम्फनी तो ब्रेक हो जाती है, तो आप कभी भूलते नहीं हो। तो डॉक्टर साहब भी मुझे कहते हैं तो आप भाई आपके बहुत सारे आर्टिकल जो है दे आर जस्ट लाइक अनफिनिश्ड सिम्फनीज ऑफ एडगर, जो अंग्रेजों के अंदर ये इस्तेमाल होता है कि कोई काम जो है बड़ा अट्रैक्टिव होता है लेकिन आधा छोड़ देता है, जो कभी कंप्लीट नहीं आपका जो काम होता है वो आप बीच में से आधा छोड़ के फिर कोई दूसरा काम आप शुरू कर देते, तो वो एडगर की तरह अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो वो ये तो बताने का मतलब ये कि जब हम कोई भी फ्रेमवर्क देते हैं इंट्यूशन के या रैशनैलिटी के प्लेस के ऊपर, तो उसका खतरा ये होता है कि उसको परखने और जांचने का पैमाना मेरा शऊर खुद हो, लेकिन वही का मामले में आप अपना सब पेश कर देते हैं दूसरी बीइंग के आगे, तो आप अकेले नहीं होते और उसको कसने का पैमाना वो बीइंग आपको देती है कि आप परख के देख लो कि भाई आप बाहर तो नहीं चले गए उस हकीकत से जो कि आपको ऊपर मुनकशिफ हुई हो गए, अपने आप को ठीक कर, और अगर नहीं कर सके तो फिर तुम्हें समझ लेवल ऑफ इंट्यूशन है, एथॉरिटी जो है मतलब इंट्यूशन के मुकाबले में ज्यादा ऐसा जो है मतलब टूल है। दुनिया में ज्यादा सक्सेसफुली प्रैक्टिस किया जाने वाला जो मैकेनिज्म है वो या तो रेवलेशन वही है या फिर अक्लियत। इसी वजह से इंट्यूशन फंक्शन करता है, लेकिन उसका दायरा जो होता है वो जमालियात के अंदर ज्यादा फंक्शनल रहा और इखलाकियात के अंदर वो कमजोर होता है। अगर आपका कोई इंट्यूटिव पोजिशन है अभी तो उसको अकली जवाब अगर नहीं मिल रहा तो लोग मुतनफिर हो जाते हैं, मतलब शों की आर्ट जो थी उसको इंट्यूशन होते थे और जो कह देती थी वो हो जाता था। मेरे वो 14 साल की बच्ची थी फ्रेंच, और वो इंट्यूशन हुआ कि मुझे हजरत ईसा ने तलवार दी है कि मैं किंगडम ऑफ हेवन एस्टैब्लिश करूँगा दुनिया में। वो कहाँ से आई थी, वो तलवार नहीं आई थी, वो इतनी भारी तलवार जो कि नाइट्स के पास होती है वो तलवार उसने उठा लिया।
ہاں وہ ڈالی اس نے اور وہ اڑ بھی گئی. اس نے کہا کہ میں جو ہوں لیڈ کروں. بادشاہ جو تھا فرینچ بادشاہ پٹ کے بیٹھا ہوا تھا, اتنا سا علاقہ تھا, محسوس ہو رہا پورا علاقہ فرانسیسیوں کا جب انگریزوں نے لے لیا انگلش. تو وہ اس میں جو انگلش تھے وہ تھے پروٹیسٹنٹ تھے, یہ کیتھولک تھے فرینچ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تمہیں جو ہے کنگڈم آف ہیون اسٹیبلش کرو. تو اس نے کہا کہ بھائی میں کہاں کرتا ہوں. کہا میں تمہیں کہا لے کے دیتا ہوں. تو بڑا ہنسا. تو اس کے 3 بڑے وارئر تھے فرینچ. انہوں نے اس کے ہاتھ پہ اس طرح سے بحث کر لی اور انہوں نے کہا جو ذوق ہے وہ اپنا دے. بہت چھوٹی سی فوج نہیں. اس نے کہا اچھا سے دیکھو اس چھوٹے سے پہلے دن قبضہ کر لیا. وہاں بڑی بڑی اس نے جنگیں جی. اور ایک بار ہزاروں کی فوج لے کر برٹشر آئے تو گئی اور جا کے انہوں نے جو برٹش آرمی جو کمانڈر تھا اس کو کہا کہ دیکھو میں خدا کی طرف سے بھیجی گئی اور بہتر یہ کہ تم یہ پورا علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ, اور اگر تم نے علاقہ نہیں چھوڑا تو اس میدان کو جو ہے تمہاری گردن سروں سے جو ہے بھر دوں گی اور اس میں بہت خون بہے گا اور بہت گردنیں کٹیں گی اور وہ سب گردنیں تم لوگ سے. بہت بڑا وارئر تھا. پھر تو سوچتا رہا اس کے بعد پوری فوج میں چلا بغیر لڑے. بعد میں اس کو پرسیکیوٹ کر دیا کہ وہ کیتھولک تھا بنیادی طور پر, تو وہ ڈرتے تھے کیتھولک. تو جان نے بہت بڑی ایک جنگ لڑی اور اس میں بہت لوگ مارے دونوں طرف. اس کے بھی سینے میں تیر لگا, سینے میں سے تیر نکال دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے مر جائے گی, یہ تو 15-16 سال کی بچی ہے. تو وہ جو ہے وہ جب حکیم کو بلا کے لائے تو حکیم نے کہا کہ تیر اس نے کھینچ لیا, ہاتھ سے کھینچ کے نکال دیا. تو اس نے کہا کہ یہ تو سو رہی ہے. انہیں کیا مر گئی؟ انہیں نہیں, تو سو رہی. اسے 3 دن میں ہم مر گئی. تو اس کو پھر انٹیوشن ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے سر سے خون ہے, اور حضرت عیسیٰ اسے کہہ رہے ہیں شو تم یہ کیا کر رہی ہے. تو وہ کنفلکٹنگ انٹیوشن ہو رہے ہیں. تو فرانس کا پورا علاقہ اس نے لے لیا. فرینچ بادشاہ نے معاہدہ کر دیا اور اس کو پکڑ کے انگریزوں کے حوالے کر دیا. انگریزوں نے اس کو چلا دیا کہ یہ وہ کنفلکٹنگ انٹیوشن ہو رہا ہے. ایک طرف کہہ رہی ہے حضرت عیسیٰ نے کہا ہے کہ جہاد کرو, اور ایک طرف کہہ رہی ہے حضرت عیسیٰ ناخوش بھی ہیں اس سے. کانفلکٹنگ انٹیوشن ہو رہے ہیں نا. اب وہ تو پتہ نہیں کیا انٹرپریٹ کر رہی ہے, صحیح انٹرپریٹ نہیں کر رہی. عمر بھی کم ہے اس کی, بچی بھی ہے, وہ یہ ہو رہے ہیں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ انٹیوشن کی بنیاد پر لوگوں نے بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں. اس کو جب انہوں نے پرکھا ہے تو عقلیت کے پیمانے پہ ہی پرکھا یا پھر مذہب کے پیمانے پہ پرکھا, کیونکہ بنیادی طور پر تو وہ چیز جو ہے وہ ہے پرائیویٹ ہی. بچے یہ بھی پتہ نہیں وہ مستند روایت ہے نا جو حضرت عبیدہ بن جرہ سے کہا تھا کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ, چڑھ گئے پہاڑ پہ اور دیکھا تو اصل مقابلہ وہاں تھا, ورنہ وہ مار کھا گئے. اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر تو وہاں پہ وہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو وہ کہیں کہ نہیں, تو ٹائم اور اسپیس میں تھوڑی قید ہوتا ہے, ٹائم اور اسپیس میں قید نہیں ہوتا. اورنگزیب کے بارے میں یہ اسٹیبلش ہے کہ وہ مناقضہ کر کے پتہ چلا دیتا تھا کہاں پر انسینٹینسی ہوا ہے. انٹیوٹیولی اسے پتہ چلا تھا کہاں انسینٹینسی ہو, پتہ کروا دیا. پریمپٹیو ڈاکٹر نہیں ہوتی تھی, اسٹیبلش ہو جاتا تھا بعد میں. خائف رہتے تھے لوگ کہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف سوچنا بھی نہیں, پتہ چل جاتی. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ شکتی خدا کی
इंट्यूशन की स्ट्रॉन्ग होने की एक वजह है डाउट। नहीं डाउट नहीं करते थे ना, यकीन करते थे। वो तो यकीन करते अमल कर देते थे। और दूसरा एंटी शिया थे बहुत डॉक्टर नहीं आते, मौलाना मोहम्मद अहमद से ज्यादा एंटी शिया, बहुत शियों को भी बहुत मारा। तो वो जो है इंट्यूटिव एक्सपीरियंस कुल्लियत में जो हकीकत तुम्हें देगा और पर्टिकुलरिटी में जो हकीकत, उसमें डिफरेंसेस हो जाएंगे कि वो जो पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहा है उसको तुम जब पूरी के ऊपर अप्लाई करोगे तो हमेशा ठीक रिजल्ट नहीं देगा, अलग रिजल्ट भी दे देगा। तुमने सही अखलाक नहीं किया, सही अप्लाई नहीं किया, तुमने सही इंटरप्रेट नहीं किया तुमने, तो प्राइवेट ये डिलेमा है इंट्यूशन। इस वजह से दुनिया में ये दोनों मैकेनिज्म जो है मोरालिटी के, रैशनैलिटी और रिवील्ड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैराडाइम। ठीक है, आज यहीं पे रख लेते हैं। क्या होगा रमजान में क्या टाइम? नमाज 2 बजे, मतलब रमजान में क्या होता है 1 बजे? नहीं, टाइमिंग चेंज